ان کے غربت، ان کی تنہائی، ان کی بے کسی، ان کے مصائب، ان کے آلام کو یاد کرے اور تو گریا کرے اور تیرے آنسو گر جائیں. آنسو آنکھ سے نکلتے ہی تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، زیادہ ہو کم ہو، صغیر ہو یا کبیر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. یا ابن شبیب ان سرك ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزور الحسین علیہ السلام. یا ابن شبیب اگر تجھے پسند ہے، تجھے خوشی ہوتی ہے کہ تو روز قیامت تیرے سب گناہ معاف ہوئے، روز قیامت محشور ہو، تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو اس کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ زیارت کر امام حسین علیہ السلام، زیارت کر امام حسین علیہ السلام. یا ابن شبیب ان سرك ان تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليهم فلعن قتلة الحسين. یا ابن شبیب اگر تجھے پسند ہے، تجھے محبت ہے اس بات سے کہ جنت کے پیلسز میں، جنت کے قصور میں، جنت کے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ سکونت ہو تیری، اللہ اکبر، بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام، امام رضا علیہ السلام کے ساتھ سکونت ہو، ٹھیک ہے، ان کا پڑوس مل جائے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی پڑوس مل جائے، امام حسن علیہ السلام کی پڑوس مل جائے، امام حسین علیہ السلام کی پڑوس مل جائے. تو اس کا کیا ہے طریقہ کار؟ جو لوگ جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ان سے دشمنی رکھو، ان سے براءت کا اظہار کرو، ان کو لعنت کرو. دشمنوں نے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف نرمی نہ ہو دل میں، ٹھیک ہے نا. قاتلین امام حسین علیہ السلام کو لعنت کرو، اور ان کے قاتل ایک آدمی نہیں ہے، ہاں، جنہوں نے لشکر بنایا، جنہوں نے اس حکومت کی تاسیس کی. وہ لشکر کب سے بنا؟ جب سے اس حکومت کی تاسیس ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له ولا ذلك. يا ابن شبيب ان سرك ان يكون لك مثل من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام فقل متى ما ذكرته. یا ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہی ثواب ملے جو ثواب ملا ہے ان لوگوں کو جو کربلا میں شہید ہوئے، وہی ثواب تجھے مل جائے، تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اے اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش ہم کربلا میں ہوتے. دعا کر لو کہ میں اپنی جان قربان کرتا. یہ دعا ہمیشہ کرتا رہو، یا اللہ کاش میں کربلا میں ہوتا کہ میں اپنی جان قربان کرتا مولا حسین علیہ السلام. میں اپنا میرے گلے میں تیر آتے ہیں، میں ذبح ہو جاتا. امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے میں ذبح ہو جاتا. یا کوئی بہن ہے وہ بھی اسی طرح دعا کرے کہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پہ آنچ آنے سے پہلے، ان کے چادر چیننے سے پہلے میں وہاں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیتی بی بی کے صدقے. تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ وہی شہداء کربلا کا اجر انسان کو دے گا. فرمایا یا ابن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان. اگر یا ابن شبیب اگر تجھے یہ پسند ہے کہ ہمارے ساتھ جنت کے بلند ترین مقامات پہ ہمارے ساتھ محشور ہو، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہمارے حزن میں حزین ہو جانا، ہمارے غم میں غم زدہ ہو جانا، اور ہمارے خوشیوں میں خوش ہو جانا. اگر تم چاہتے ہو ہمارے ساتھ محشور ہو تو اس کا شرط یہی ہے. یہ سب محبت کی شروط ہے عزیزوں. نصرت محبت، یعنی نصرت بھی کرنا ہے تو محبت کی وجہ سے، غم زدہ بھی ہونا ہے تو محبت کی وجہ سے، خوش بھی ہونا ہے تو محبت کی وجہ سے. یعنی محبوب موالی ہمارے سردار جو ہے سلام اللہ علیہ، ہمارے سید جو ہے سلام اللہ علیہ، ان کی محبت اتنی زندگی کے ہر شعبے میں حاکم ہو کہ ان کے غم میں غم زدہ ہو جانا، ان کی مصیبت میں رونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا. والفرح وعليك بولايتنا فلو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه يوم القيامه. اگر انسان ایک پتھر سے بھی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اللہ تعالیٰ یعنی اگر آپ کسی بھی غلط امام کے ساتھ محبت کرو گے تو اسی کے ساتھ محشور ہو گئے. یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. مسمع ابن عبد الملک روایت کرتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ مسمع، کیا تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتے ہو، کربلا مشرف ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں مولا، میں کربلا نہیں جاتا، اس لیے کہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں جاؤں تو گورنر مجھے پکڑ لے گا، مجھے قتل کر دے گا، میں نہیں جا سکتا، میری بڑی بدنصیبی ہے، ظلم بڑا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر نہیں جاتے وہاں پر، کیا تجھے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہو؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر کرتے ہو؟ مجھ سے پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں بڑا مصائب کا ذکر کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں مصائب کا بڑا ذکر کرتا ہوں۔ قال اتجزع، امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جب مصائب کا ذکر کرتے ہو تو مجھے ایک بات بتانا مسمع، کیا تو بڑا بے قرار ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، تجھے بے قراری ہوتی ہے؟ ان کے مصائب سن کر، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر تو اپنا قرار کھوتا ہے، اپنی آرامش کھوتا ہے؟ تو میں نے کہا اے واللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم میں بڑا بے قراری کرتا ہوں۔ واستعبر بذلك حتى يرى اهلي اثر ذلك علي فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي۔ عرض کیا کہ جی ہاں، میں بہت بے قرار ہو جاتا ہوں، بہت روتا ہوں، میں اتنا روتا ہوں کہ میرے گھر والے، میرے قبیلے والے جانتے ہیں کہ میں نے بڑا گریہ کیا ہے، گریہ کے آثار میرے چہرے پہ بعد تک رہ جاتا ہے، اور میں کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کے آثار بھی میرے چہرے پہ ظاہر، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اتنا رویا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بے قراری جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، کسی بھی طرح سے آپ بے قرار ہو جائیں مولا امام حسین علیہ السلام کے غم میں، سینہ زنی بھی ایک بے قراری ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ سرکوبی بھی ایک جو ہے بے قراری ہے، چہرے پہ تمانچہ مارنا یہ بھی بے قراری ہے، کوئی شخص کھانا چھوڑ دے، پانی پینا چھوڑ دے، یہ بھی بے قراری، کوئی زنجیر زنی کرے وہ بھی بے قراری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سب جو ہے یہ بے قراری میں آتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کیوں زنجیر زنی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، اس کی ایک خاص شکل تو نہیں ہے۔ فقال رحم اللہ دمعتک، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کرے تیرے آنسوؤں کو، تیرے اشکوں پہ اللہ کی رحمت۔ اللہ اللہ، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے مولا امام صادق علیہ السلام کو، یعنی کتنی محبت ہے اللہ کو، کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ عزادار کے چہرے سے جو اشک گرتا ہے، عزادار کے آنکھوں میں جو اشک جمع ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی ہر دعا مستجاب ہے۔ جب فرمایا رحم اللہ دمعتک، یعنی عزادار کے چہرے پہ اللہ کی رحمت، عزادار کے آنسوؤں پہ اللہ کی رحمت، یہ آپ سب کے لیے یہ دعا مقبول و مستجاب ہے۔ اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع عنا، من اہل الجزع لنا، بے شک کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو ہمارے غم میں بے قرار ہوتا ہے، تو واقعاً ہمارے غم میں بے قرار ہونے والے لوگوں میں سے ہے۔ والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کا جو ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اجر کیا ہے؟ اس کے اجر تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک اجر جو ہے امام صادق علیہ السلام، ایک بشارت جنہوں نے دی ہے، اور یہ سب کے کام آئے گا، سب عزاداروں، اور یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس جیسا عمل، نیک عمل، کون سا عمل؟ محبت اہل بیت علیہ السلام، اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اور اس جتنا، اور اہل امام امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں رونا گریہ کرنا، اس جتنا ثواب کسی کام میں نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اما انک سترى عند موتک حضور آبائی لک، مسمع کردین، جب تیرے مرنے کا وقت آئے گا، جب تو بستر موت میں ہوگا، احتضار کی حالت میں ہوگا، تیرے گھر والے تیرے گرد جمع ہو جائیں گے، اور یہ سب کے لیے آئے گا انشاءاللہ ایک دن، بیماری کی حالت، ہاں ٹھیک ہے، دنیا سے جانے والا، اب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دیا۔ اس وقت جب
دنیا سے نکلنے کا وقت ہوگا تو تو دیکھے گا کہ اس وقت میرے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، میرے آبا تشریف لائیں گے. ووصیتهم ملک الموت بک وما یلقونک به من البشارة افضل. اور یہ روایات اس کے بہت زیادہ ہیں، یہ بھی کہ مومن کے مرتے وقت وہ زیارت ہوتی ہے مومن کو. سب مسلمان سب جو ہے زیارت کرتے ہیں، یعنی مسلم کافر امیر المؤمنین علیہ السلام کو مرتے وقت دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے ان کو. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کی داد رسی ہوتی ہے اور کافر کی داد رسی نہیں ہوتی. اچھا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام حکم کریں گے ملک الموت کو کہ اس مومن کا خاص خیال رکھنا. اور اس سے بہتر وما یلقونک من البشارة افضل، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے خطاب کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام تجھ سے خطاب کریں گے، تجھے خوشخبری دیں گے کہ تو گھبرانا نہیں، دنیا سے جا رہا ہے تو اہل و عیال ہے، اس کا ہم دیکھ بھال کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرے گا، اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرے بچے ہوں گے تیرے بعد، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور جو جگہ تو جا رہا ہے وہ بھی تجھے دکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کریں گے، تو دیکھ لے گا اپنی جگہ جنت میں. یہ آزاداروں کے لیے بات ہے بھائی، پردے ہٹ جائیں گے، تو دیکھ لے گا جنت میں تیرا یہ قصر ہے، تیرا یہ محلات ہے، تیرے یہ باغات ہے، تیرے یہ آبشاریں ہیں. ایک آبشار ہے کس کا؟ شراب کا. ایک آبشار ہے شربت کا. ایک آبشار ہے دودھ کا. ایک آبشار ہے شہد کا. ایک آبشار ہے ٹھنڈے پانی کا. سبحان اللہ. اور کیا پرندے ہیں، کیا قصور ہے، دروازے ہیں یاقوت کے، وہاں پہ بستر ہے حریر کے. سبحان اللہ. سونا چاندی، وہاں پہ دسترخوان لگے لاکھوں کی تعداد میں، مختلف قسم کے غذا کھانے وہاں پہ، وہ تو دیکھ لے گا. اور اس وقت تجھ سے کہا جائے گا کہ تو واپس دنیا کو پلٹنا چاہتا ہے، ہاں، یا وہاں جنت میں کو جانا چاہتا ہے. تو کہے گا، خود ملک الموت سے کہے گا کہ جلدی سے میری قبض روح کر دے، جلد سے جلد میری قبض روح کر دے، تاکہ مجھے اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میں وہاں پہ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی صحبت. اچھا، تو فرمایا کہ وما یلقونک به من البشارة افضل، اور تجھے جو بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، وہ اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وَلَمَلَكُ الْمَوْتِ أَرَقُّ عَلَيْكَ وَأَشَدُّ رَحْمَةً لَكَ مِنَ الْأُمِّ الشَّفِيقَةِ عَلَى وَلَدِهَا. اس وقت ملک الموت جب آئے گا، تیرے قبض روح کرے گا، تو وہ ایک ماں جو مہربان ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کتنا مہربان ہے ماں جو ہوتی ہے، اس سے بھی ملک الموت تجھ پہ زیادہ شفقت رکھے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے، حکم دیا ہے ملک الموت کو کہ ہمارے مومن کا، ہمارے شیعہ کا، ہمارے محب کا خاص خیال رکھنا. پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما بکا احد رحمۃ لنا وما لقینا الا رحمہ اللہ قبل ان تخرج الدمعۃ من عینہ. جو بھی شخص ہماری دل سوزی میں، ہماری محبت میں، جو ظلم ہم پہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہوا ہے، اس پہ روتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی آنسو اس کے آنکھ سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل کر دیتا ہے. فَإِذَا سَالَ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ، اور پھر جب اس کے جو اشک ہیں اس کے چہرے پہ گر جاتے ہیں، فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدْ لَهَا حَرٌّ.